بات ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, اور صحیح بخاری دین کی وہ کتاب ہے, حدیث کی وہ کتاب ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے تو اللہ اکبر کہتے, رفع یدیہما, اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے, حتی حجو منکبیہ, اپنے کندھوں کے برابر. پہلی بار نماز کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ اکبر سے. نماز کا آغاز اللہ اکبر سے. جو بھائی نماز کا آغاز کرتے ہیں, نیت کرتا ہوں نماز کی, نماز چاہتا پیچھے سے امام کے منہ میرا کھانا کعبہ شریف کی طرف, واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, آگے امام ہے, پیچھے سب خالی ہے, ادھر عبدالرحمان, ادھر عبداللہ, اچھا نیچے فرش ہوا. یہ 1.5 گٹھ کی جو آپ نے نیت کا اضافہ کیا ہے, یہ تو حدیث میں نہیں ہے. یہاں تو آغاز ہو رہا ہے اللہ. دوسری بات حدیث میں کیا ہے, ہاتھ کہاں تک اٹھتے ہیں؟ کندھوں کے برابر ہے. یہ کسی حدیث میں, یہ توبہ میری, آج تک لوگ موڑ کے نکلوں گا, یہ کسی حدیث میں حد تک ہے کندھوں کے برابر. پھر دایاں ہاتھ اپنی بائیں باہ پر, کوہنی پر, ذرا پر, یہاں پہ رکھ لیتے, اور جب یہاں پہ ہاتھ رکھا جائے گا تو یہ کہاں آئے گا؟ آپ جتنا مرضی زور لگا لو, یہ تم نہیں تھلے نہیں جا سکتا. صحیح بخاری کی حدیث پہ یہاں ہاتھ رکھ کے کوٹے بھی ہو لو گے تو تھلے, یہ یہاں پر آئے. اور ایک حدیث میں لفظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے, ثم علی صدرہ, پھر اپنے سینے پہ رکھتے. ٹھیک ہے, پھر ثنا پڑھتے, فاتحہ پڑھتے, قرآن کی کوئی اور سورت پڑھتے, اور جب رکوع میں جانا چاہتے اللہ اکبر کہتے. رفع یدیہما, بخاری شریف کی صحیح ترین حدیث, سلسلۃ الذہب ہے اس کی روایت, اس کی اسناد ہے. دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر, اور رکوع میں جاتے, رکوع میں ان دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑتے. یہ بات میں سیدھی ہوتی, اور پشت بالکل یوں پلین کہ پانی کا پیالہ بھی رکھ دو, نہ سر یوں ہوتا نہ بالکل یوں. اور یہاں پر تسبیحات کہتے. اور جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے, رفع رأسہ من الرکوع, رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے, رفع یدیہما, پھر رفعین کرتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے, کندھوں کے برابر کرتے, اور فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور جب سجدے میں جاتے تو سجدے کے درمیان رفعین نہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے 7 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پاؤں, 6, اور یہ ماتھا اور ناک 7. سجدے میں جاتے آپ نے کہا مجھے کتے کی طرح اپنی باہیں نہ بچھاؤ. کچھ لوگ سجدے میں باہیں گرا دیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. یہ باہیں آپ کی اٹھی بھی ہوں, اور یہ بغل کے اندر بھی نہ ہو, انہی پر آپ نے ٹیک کیا ہوا ہے, یہ آپ کی بغل سے, آپ کی چھاتی سے الگ ہو. اس طرح سے کیا کرتے ہیں, ناک بھی اور ماتھا بھی, یہ دونوں چیزیں زمین پہ لگی ہوتی, اور پیچھے سے پاؤں کی انگلیاں اس طرح مڑی ہوئی ہوتی. سیدھے پاؤں ہوتے ملے گئے اور انگلیاں قبلے کی طرف مڑی. یہ پورا سجدہ ہوتا. صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کی تسبیحات گنتے, 10 مرتبہ تسبیحات کہتے, پھر اللہ کو لے کر بیٹھتے, اس میں اللہ اغفر لی, رب اغفر لی, یہ دعائیں آتی ہیں, یہ پڑھتے, پھر اللہ کو لے کر سجدہ کرتے. اس طرح دوسری نماز دوسری رکعت کے لیے اٹھتے, اور جس سجدے کے بعد, جس جلسے کے بعد سلام کرنا ہوتا اس پہ تبرک کرتے, یعنی اپنی بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ کے پاؤں کے نیچے سے نکال کر ہپ پر, کلے پر بیٹھتے, اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے پہ رکھتے, تشہد پڑھتے, درود پڑھتے, اور اس کے بعد دعائیں پڑھتے, اور دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کے نماز کا اختتام کر دیتے.